السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میری طرف سے پیغام پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس فرمان کے تحت جس کے پاس جو بھی صحیح حدیث کا علم ہو، آیات قرآنیہ کا علم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ کیونکہ سامعین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنے سورسز سے کوئی نیک بات پہنچاتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ یعنی بتانے والے سے زیادہ باعمل ہوتا ہے، اور جو وہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب بتانے والے کو ملتا رہتا ہے۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان جو داعی ہے یعنی اللہ کی دعوت، اللہ کے نبی کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے، تو وہ کل قیامت کے دن اپنے بہت سارے اعمال دیکھے گا، اعمال پہاڑوں کے برابر دیکھے گا۔ وہ ایک دم حیران ہو جائے گا کہ یہ عمل تو میں نے کیے نہیں، کیسے آ گئے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ بے شک تم نے نہیں کیے، لیکن تمہیں یاد ہوگا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے فلاں فلاں کو تبلیغ کرتے تھے، فلاں فلاں کو پیغامات پہنچاتے تھے، تو تمہارے اس پیغام پہنچانے کی وجہ سے فلاں شخص نے، فلاں عورت نے اس پر عمل کیا، تو ان کا بھی اجر ان کو ملا اور ان کا اجر تمہیں بھی ملا، تو اس لیے تمہارے اعمال زیادہ ہو گئے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال زیادہ ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اچھی بات سنیں، نیکی کی بات سنیں، تو بجائے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ نیک بخت لوگ بھی ہمارے درمیان ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب ناپاک زانی لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے، اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی ظاہر نہ کرو کیونکہ خدا اسے آرام دے گا اور تجھے دکھ میں مبتلا کر دے گا۔ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے، اسپیشلی اگر کسی ایسے رشتہ دار یا ایسے لوگوں کی طرف سے پتہ چلے کہ ان کو نقصان بھی پہنچائے خدا نخواستہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، وہ اسی لائق تھا، وہ اسی قابل تھا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کہنا انتہائی غلط ہے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، کسی کے جو دکھ میں اگر کوئی مبتلا ہو تو خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کے چھپے ہوئے عیب لوگوں کو سنائے گا اور دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے عیب لوگوں کو سنائے گا اور دکھائے گا۔ عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا، پھر لوگوں کو بتانا، یہ خواتین کے اندر بہت زیادہ ایک قسم کی بیماری سمجھ لیں۔ مردوں میں بھی ہے لیکن خواتین میں اور لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے۔ کسی پارٹی میں جائیں، کسی فنکشن میں جائیں تو نوٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے، فلاں ایسے چلتی ہے، فلاں ایسے کھاتی ہے، فلاں ایسی ڈریسنگ کرتی ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو عجیب و غریب یعنی عیب جوئی کرنا۔ تو یہ اس قسم کی عیب جوئی سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے عیب چھپے ہوئے ہیں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، تو اللہ بھی اس بندے کو رسوا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ خدا نے مجھے فرمایا ہے کہ آپس میں تواضع و انکساری سے پیش آؤ، اور یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرو اور ایک دوسرے کی حقارت کے واسطے فخر کرو۔
3 شخص ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ نمبر 1، اپنے ماں باپ کا نافرمان، چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے، اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں کریں گے۔ نمبر 2، وہ عورت جو مردانہ بھیس اور رویہ اختیار کرنے والی ہو۔ اب آج کل کتنی لڑکیاں اپنے لڑکی ہونے پہ خوش نہیں ہیں۔ اکثر میں نے بچیوں سے کہتے ہوئے سنا ہے، کاش کہ ہم لڑکا ہوتی، کاش میں ایسی ہوتی، کاش میں ویسی ہوتی، اور وہ باقاعدہ اپنا حلیہ چینج کر لیتی ہیں، لڑکوں جیسی جو ہے بوائے کٹ بنا لیتی ہیں، لڑکوں جیسی پتلون اور شلوار پہنتی ہیں، اور اس طرح کی حلیہ اپنا لیتی ہیں کہ وہ لڑکا ہی لگتی ہیں۔ تو اس طرح کی مردانہ بھیس اپنانے والی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تیسرا ہے دیوس، یعنی بے غیرت اور بے حمیت آدمی، یعنی وہ شخص، ایسا شخص کہ اس کے گھر میں کوئی بھی آئے، کوئی بھی غیر محرم آئے، لیکن اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، پردے کا خیال نہ ہو، تو ایسے شخص پر بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، اور احسان کر کے جتانے والا۔ احسان کر کے جتانا یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے ہمارے اندر۔ احسان کر کے جتاتے ہیں، تمہیں یاد ہے فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، فلاں وقت میں نے تمہیں یہ لے کے دیا تھا، فلاں وقت میں نے ایسے کیا تھا، اور اب تم مجھے یوں کہہ رہے ہو، مجھے تم یوں بتا رہے ہو۔ تو وہ نیکی جو کی تھی وہ اللہ رب العزت کے لیے کی تھی۔ اگر تو وہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے تو پھر احسان جتلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ احسان جتلانے سے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ پھر لوگوں نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوش خلقی، اچھا جو اخلاق ہے، اچھا بول، اچھا رویہ اپنانا اور اللہ کا ڈر ہونا، یہ انسان کو جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، کھلے اور چھپے ہر حال میں خدا سے ڈرو۔ سامعین دیکھیں، اگر انسان کی تنہائی پاک ہے نا، اگر انسان کی جو ہے خلوت پاک ہے تو اس کی جلوت بھی پاک ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم ایسے کریں گے رات میں، یا جب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوگا تب ہم کوئی معاف کریں، کوئی غیر مناسب کام کریں گے۔ حالانکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی انسانی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں۔ اور وہ سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جو 2 جنتیں ہیں۔ نمبر 2، کسی پر مہربان ہوں یا کسی کے خلاف غصے میں ہوں، دونوں حالتوں میں انصاف کی ہی بات کہوں۔ انصاف کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، چاہے ہم کسی کے بہت اچھے دوست ہیں، چاہے ہم کسی کے دشمن ہیں، چاہے ہم غصے میں ہیں، کبھی بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ نمبر 3، چاہے میں امیر ہوں یا فقیر، راستی اور اعتدال پر قائم رہوں، یعنی ہر حالت میں میں میانہ روی اختیار کروں اور اعتدال پر قائم رہوں۔ نمبر 4، جو مجھ سے کٹے میں سے جڑوں، یعنی جو مجھ سے رشتہ داری توڑے، مجھ سے تعلقات توڑے، میں اسے جڑوں۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس نے مجھے نہیں بلایا میں اس کو نہیں بلاؤں گا، اس نے مجھے نہیں پوچھا میں اس کو نہیں پوچھوں گا، عدلے کا بدلہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عظیم نیکی یہ ہے کہ کوئی ہم سے نہیں بولتا، کوئی ہم سے تعلق توڑتا ہے تو ہم اسے جوڑیں، کیونکہ ہمیں
جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، اور جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کروں۔ معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر 1% بھی نہیں ہے۔ 99% انتقامی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہر انسان انتقام لینا چاہتا ہے۔ جب تک وہ انتقام نہیں لے گا اس کو چین نہیں آئے گا۔ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، جب تک میں اس کو تھپڑ نہیں لگاؤں گا، جب تک میں اس کو چار نہیں سناؤں گا تو مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور جو بیچارہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اس کو الٹا سناتے ہیں، جی تم تو کسی لائق نہیں تھی، یا تمہیں تو بولنے نہیں آتا، میں ہوتی نا تو میں اس کو چار سناتی۔ حالانکہ اس کی معافی پر جو ہے اس کو کہنا چاہیے کہ تم نے معاف کر دینا چاہیے، لیکن اس کو ابھارنا، یہ ہمارا آج رویہ بن چکا ہے۔ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر غور و فکر کرنا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو 80 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو، اور نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن سوائے اللہ کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے روز جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنی گرمی ہوگی کہ ہر کوئی شخص اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ کوئی اپنے پاؤں کے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی رانوں تک، کوئی سرین تک اور کوئی چھاتیوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے صرف 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ پہلا ہے منصف حکمران، انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے نوجوان، ان کی جوانی کس میں گزرتی ہے؟ سارا دن موبائل یوز کرتے ہوئے، نیٹ یوز کرتے ہوئے، سارا دن جو ہے میڈیا یوز کرتے ہوئے، ٹک ٹاک یوز کرتے ہوئے، نقلیں اتارتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اس چیز میں سارا دن ہمارے نوجوان کی جو ہے جوانی گزر رہی ہے۔ علمان والحفیظ۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے تو پھر مسجد میں داخل ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جن کی دوستی کی بنیاد اللہ اور اس کا دین ہے، یعنی اللہ اور اللہ کا دین ہے، اسی جذبے کے ساتھ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہی جذبہ لیے ہوئے وہ الگ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، سبحان اللہ۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص اگر ابھی رویا نہیں، یعنی ابھی اس کے آنسو نکلے نہیں ہیں، آنکھ کے اندر ہی آنسو ہے، اور وہ آنسو بھی کتنا ہے؟ مکھی کے سر کے برابر، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ آدمی جس کو کسی اونچے خاندان کی حسین اور خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی تو اس نے صرف اللہ کے خوف کی بنا پر اس کی دعوت کو رد کر دیا اور یہ کہہ دیا میں انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں جگہ دیں گے۔ اور وہ آدمی جس نے اس طرح سے صدقہ و خیرات کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ آج ہم جب تک خیرات دینے کی ویڈیو نہ بنا لیں، جب تک اس کو وائرل نہ کر لیں، جب تک اس کو جب تک اس پر کمنٹس نہ آ جائیں، لائک نہ آئے، ہمیں چین نہیں آتا۔ حالانکہ صدقہ خیرات اور نیکی کے کام ایسے کرنے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔